مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں گزر رہی ہیں. خوش قسمت ہے وہ انسان جو ان ساعتوں کی قدر کر رہا ہے اور ان سے اپنے دامن مراد کو بھر رہا ہے. یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے. عشرۂ رحمت گزرا ہے. عشرۂ مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں. مغفرت ہی مغفرت ہے، بخشش ہی بخشش ہے. شرط صرف یہ ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا سامنے آئے، کوئی مغفرت چاہنے والا اس دربار میں حاضر ہو جائے، تو پھر مغفرت ہی مغفرت ہے، بخشش ہی بخشش ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بخشش کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، کیونکہ یہی اس مہینے کا اجر ملے گا ہمیں کہ مہینہ گزرے تو گناہ معاف ہو چکے ہوں، انسان پاک ہو چکا ہو. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جس نے رمضان مبارک میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اس کا اجر ملے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے معاف کر دیے جائیں. تو بخشش ہے اس قدر کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن میرے دوستو، یہ مہینہ بہت ہی یادگاروں کا مہینہ ہے. ابھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے یوم وفات گزرا ہے. ابھی چند دنوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت اسی مہینے میں ہے. تو دیکھیے کتنا بڑا تاریخ اسلام کے واقعات اس مہینے کے ساتھ منسوب ہے. یہ مہینہ اس لیے عظیم تر مہینہ ہے کہ اس میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جو تاریخ اسلام کا سنہری دور ہے. میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جو اسی مہینے میں ہوا. اسی مہینے کی 17 تاریخ کو دنیا نے ایک معرکہ دیکھا، ایک مقابلہ دیکھا، ایک نبرد آزمائی دیکھی جو کفر اور اسلام کی نبرد آزمائی تھی، جو کفر کے سامنے اسلام کو ڈٹ جانے کا موقع ملا تھا. میرے دوستو، پہلا معرکہ تاریخ اسلام کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑا گیا وہ اسی مہینے میں. یہ مہینہ اس قدر معتبر مہینہ ہے کہ روزے ہونے کے باوجود، اللہ کا فرض ادا کرنے کے باوجود، بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود مسلمان اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اور کفر کی یلغار روکنے کے لیے میدان میں آ گئے تھے. اور ایسے میدان میں آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت کر رہے تھے. اتنا بڑا لشکر تو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اتنے پاکیزہ نفس لوگ نہیں دیکھے ہوں گے. جنگوں میں بہت سے جنگجو شریک ہوتے ہیں، دنیا کی بہت سی جنگیں ہیں، نیکی پر بھی لڑی گئی، اپس کی خاطر بھی لڑی گئی، حکومت کی خاطر، اقتدار کی خاطر، نامعلوم کتنی جنگیں تاریخ اسلام کا نہیں تاریخ عالم کا حصہ ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک ایسی جنگ کہ جس میں جو شریک ہوا بخش دیا گیا، یہی واقعہ ہے. ایک ایک کا نام. بدر کی جنگ میں
لوگوں نے گن لیا کہ کتنے شریک ہوئے تھے۔ جنگیں گنی نہیں جاتی، اندازے ہوتے اتنے آ گئے۔ جنگوں کے سپاہیوں کی تعداد کوئی متعین نہیں کرتا، یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے۔ ایک ایک کا نام آج بھی تاریخ کے صفحے پہ چمک رہا، ایک ایک کا نام روشن ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ 313 کہا جاتا ہے، یہی روایت معتبر ہے کہ 313 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ آج تاریخ کا صفحہ الٹیے، 313 کے ہی نام ملے گیا، ایک نہیں ہے جس کا نام لوگوں کے ذہن سے اکھڑا۔ سارے کے ساروں کا نام، خواہ وہ چھوٹا صحابی تھا یا بڑا تھا، نامور تھا یا بادیہ سے آیا تھا یا کل ہی اسلام لایا تھا اور میدان میں اتر آیا تھا، لیکن تاریخ نے اپنا دامن کھول دیا ہے ان 313 کے لیے کہ وہ ضبط ہو گئے۔ یہ ہے عظمت اس جنگ کی، یہ ہے نمائندگی اس جنگ کی کہ ایک ایسی جنگ لڑی گئی کہ جو شریک ہوا اسے زمان رسالت سے بخشش کی نوید ملی۔ اور لوگوں نے، یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ گھروں میں بخشش کا سامان کرنا ہو، گھروں میں برکتوں کی دعائیں کرنی ہوں تو صحابہ بدر کے نام لکھ کے گھروں میں لٹکائیے۔ 313 کے نام، ایک ایک نام محفوظ ہے۔ اٹھائیے اصحابہ کو، استیاب کو، اسد الغابہ کو، یہ ہماری بہت بڑی کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات میں، انہوں نے ایک ایک کا نام دیا اور ان کے قوائف دیے۔ ارے صحرا کے رہنے والے تھے، لوگ انہیں جانتے بھی نہیں تھے، مکے والے انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے، کہاں سے آ گئے تھے، باہر سے آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ روایت تو یہاں تک ہے کہ 2 دن پہلے مسلمان ہونے والا بھی شریک تھا، لیکن کیا ہوا؟ آج تاریخ ان کا نام نہیں لکھ رہی، ان کے حالات بھی دے رہی ہے کہ کہاں کا رہنے والا تھا، کون تھا، کس عمر میں شہید ہوا اور کیسے شہید ہوا۔ ایک ایک واقعہ آج بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، انسان کی بقا کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ شہادت بقائے دوام کی نوید بنی تھی، ہمیشہ کی زندگی۔ ابھی شک رہ گیا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ کس کو شک ہے کہ ایک گروہ آیا تھا جس نے شہادت کی ابتدا کی تھی، شہادت کا ہریاول دستہ بنے تھے، لیکن آج تک وہ زندہ ہیں، تو مان لیجئے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ تسلیم کر لیجئے کہ شہادت زندگی عطا کرتی ہے، یہ موت نہیں ہوتی، یہ زندگی کی تابناکی ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، کیا تھا آپ جانتے ہیں، میں واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، بڑے لمبے واقعات تاریخ نے، ابن ہشام نے جو مختصر تاریخ ہے، جو سب سے معتبر سیرت کی کتاب ہے ابن ہشام، جو ابن اسحاق کا خلاصہ ہے، کہ ابن اسحاق پہلا مورخ ہے تاریخ اسلام میں جس نے سیرت نبوی لکھی ہے۔ ایک سعادت حاصل ہے محمد بن اسحاق کو کہ سب سے پہلا مورخ ہے جس نے سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب بھی چھوٹی نہیں ہے میرے دوستو، 20 جلدوں کی۔ پہلا مورخ اتنا بڑا لکھ رہا، سارے واقعات اکٹھا کر رہا ہے۔ ابن ہشام نے اس کا خلاصہ کر کے 4 جلدوں میں سیرت ابن ہشام دی، جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ابن اسحاق کی سیرت غائب ہو گئی تھی، ملتی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ شبلی نعمانی نے جب سیرت لکھی تو اس میں اعتراف کیا کہ مجھے محمد بن اسحاق کی سیرت نہیں ملی ہے، میں نے کوشش کی ہے، نہیں ملی ہے، لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، انقرہ یونیورسٹی کے تہہ خانے سے یہ کتاب مل گئی، ترکی سے کتاب ملی، اور پھر آپ پورے عالم اسلام پہ آئے، اور آج گھروں گھروں میں پہنچ گئے۔
یہ ہے تاریخ کا اصلاح کہ جنہوں نے کام کیا وہ کام بھی نہیں مٹ رہا، جنہوں نے ان کے ذکر کیا وہ ذکر بھی زندہ ہے۔ تو میرے دوستو واقعات تو بڑے سادے سے ہیں کہ مکہ میں زندگی گزاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دکھی زندگی تھی، تکلیف کی زندگی تھی، اتنی بڑی تکلیفیں تو کسی کو نہیں ملی جتنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ دیکھ لیجئے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، سب کائنات سے زیادہ اللہ کے ہاں کسی کی قدر و قیمت ہے تو وہ ذات رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا چہیتا نبی، اتنا پیارا نبی مکے کی گلیوں میں تکلیفوں میں گزر رہا ہے۔ بتا دیا لوگوں تکلیفوں کو نہ دیکھا کرو، اس مشن کو دیکھا کرو، اس تبلیغ کو دیکھا کرو جو میں نے دیا۔ دین کتنا قیمتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پھیلانے کے لیے پتھر کھا رہے ہیں مگر بد دعا نہیں کر رہے۔ یہ قیمتی دین ہے جو ہمیں آسانی سے مل گیا ہے، جو ہمیں سہولت سے مل گیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا محبت اور اللہ کا خلا کے سامنے سر نگون سر سجدہ خم کرنا چاہیے کہ اتنی نعمت مل گئی ہے۔ کیا تھا؟ تکلیفیں تھیں، صحابہ شہید بھی ہوئے، اکا دکا مارے بھی گئے، ظلم بھی ہوا، جائیدادیں بھی چھینی گئی۔ وہ لونڈیاں جو غلام تھی، گھروں میں کام کرنے والی تھی، ان کی تو حالت بڑی نازک تھی۔ یہ بھی بتا دیا کہ اسلام لانے والوں میں جو ابتدائی مسلمانوں کے نام ملتے ہیں ان میں بہت ساری لونڈیاں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ اس لیے طاقت پر مسلمان ہو کر فخر نہ کرو، کیونکہ یہ غلاموں کا دین تھا، جو غلام کے سارے اسلام میں آ گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عنہ کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایک ایک غلام کے پاس جاتے تھے کہ اسلام لے آؤ، اور ان کے کہنے سے تاریخ نے نقل کیا کہ بہت سے غلام اور بہت سی لونڈیاں اسلام میں آ گئی۔ لیکن کیسے آئیں یہ بھی یاد رکھیے، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، جان تک دی، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہمیں درس ہے کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ جان بھی دی جا سکتی ہے لیکن دین کی عظمت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، سزائیں مل رہی ہوتی تھی، جابر جو مالک ہوتے تھے وہ کس کے سزائیں لے رہے ہوتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا خاندان مسلمان ہوا، غلام خاندان، مکے کے غلام ہیں، مسلمان ہو گئے، باپ بھی مسلمان ہو گیا، ماں بھی مسلمان ہو گئی، گھر بار سارا کا سارا مسلمان ہو گیا، سب پکڑے گئے، سب کو میدان مکہ میں مارا گیا، اور اتنا ظلم کیا گیا کہ وحشی جانور پر بھی نہیں ہوتا، اس قدر ظلم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ظلم ہو رہا تھا۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی سے گزرے تو ان سب کو لٹا کے مارا جا رہا تھا۔ قریب سے گزرے، ٹھہر کے محبت کی نظر ڈالی اور ایک جملہ کہا، اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں اس مصیبت پہ صبر کرو۔ صبر کی تلقین کرتے ہوئے گزرے کہ صبر کرو، یاد رکھو اس کا اجر بڑا ہے۔ یہ تم نمونہ بن رہے ہو آنے والے مسلمانوں کا کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی دی جا سکتی ہے، مگر اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہی طاقت ہے جو آج محکوم قوموں میں اسلام کو زندہ رکھے ہوئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے ان غلاموں اور ان لونڈیوں کا کہ آج کسی ملک میں تھوڑے بھی ہیں اور بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے مگر وہ اسلام نہیں چھوڑ رہے، قتل ضرور ہو رہا ہے۔ آج کے گئے گزرے دور میں برما کی مثال آپ کے سامنے کیا ہو رہا، روز قتل ہو رہے ہیں،
تکلیفوں پہ تکلیف. اب تو دنیا چیخنے لگ گئی ہے, تاریخ عالم چیخ رہا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن ایک مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ ظلم کے شکنجے میں کسے ہوئے نے کہہ دیا ہو کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں. یہ ہے استقامت جو اللہ نے دین کو عطا کی ہے. دعا کیجئے اسی استقامت پر زندہ رہنے کی توفیق ملتی رہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت ظلم ہوئے, آخر مکہ چھوڑ دیا, مدینہ منورہ میں چلے گئے. بہت تفصیل کے واقعات ہیں. ہجرت ہو گئی, مدینہ منورہ میں قیام ہو گیا, گاڑی چھوڑ دیا. دنیا کا اصول ہے کہ جس شہر کا ظالم بادشاہ ہو, جس شہر کا حاکم, جس بستی کا کوئی بڑا ظلم کرنے لگ جائے تو غریب وہاں سے چھوڑ کے چلے جایا کرتے. یہی دنیا دیکھتی ہے. لیکن وہ چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلو ہمارا علاقہ خالی ہوا, ہمارے طرف سے وہ چلے گئے, پھر نہیں دیکھتے. لیکن مکے کا ظالم اس قدر بڑا ظالم تھا کہ وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے. حبشہ میں چلے گئے تو پیچھے واپس لینے کے لیے وفد بھیج دیا کہ واپس لاؤ. مدینہ میں گئے تو مدینہ کے لوگوں کو ورگلانے کے لیے وفد بھیجے گئے, اور ایک دن نہیں گزرا جب ظلم نہیں ہوا. حالانکہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا, گھر بار ہی چھوڑ دیا تھا, جائیدادیں چھوڑ دی تھی, سارے رشتے ناطے چھوڑ دیے تھے. لوگوں کو چاہیے تھا کہ اب سکون آ جاتا کہ چلو وہ چلے گئے. اتنا فاصلہ ہے, ظلم مکے سے بڑھ کر مدینے تک پہنچ رہا تھا. بدر کی جنگ 2 ہجری رمضان کی 17 تاریخ کو ہوئی ہے. میرے دوستو, یہ 2 سال آرام کے نہیں گزرے. 2 سالوں میں تاریخ اسلام میں بہت سی جنگیں ہیں, چھوٹے چھوٹے حملے ہیں, غزوہ سویق ہے, غزوہ کرد ہے. اتنے واقعات ہوتے رہے کہ لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سارے کا سارا مکہ کسی نہ کسی بہانے سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا رہا, لیکن اسلام کو روک نہ سکے. مدینہ میں اسلام پھیلتا چلا گیا تو اب طاقت آئی کہ مدینہ پہ حملہ کر دیا جائے. یہ اس دور کا سب سے بڑا ظلم تھا کہ ایک شہر دوسرے شہر کو گرانے کے لیے آ رہا. بڑا شہر ہے اور مدینہ چھوٹا سا شہر ہے, 25,000 کے قریب آبادی ہے ساری, ایک بہت بڑی بستی ہے. اور مکہ تو بہت بڑا شہر تھا, وہ تو مرکزی شہر تھا پورے عرب کا. وہاں کے لوگ, اور وہی اکیلے نہیں آئے, قبائل کو بلایا, صحرا نشینوں کو بلایا, اتنا لوگوں کو اکٹھا کیا, اور آخر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں جانا ہے مدینہ پر. ایک قافلہ تیار کیا, شام بھیجا کہ جا کے اسلحہ خریدو, یہ اسلحہ آئے گا تو ہم مدینے پہ حملہ کریں. میرے دوستوں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان تاریخ کے واقعات کو پڑھ کر کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں, شہر بھی چھوٹا ہے, اتنا شہر آ جائے تو اس کو دبانا کون سا مشکل کام ہوتا. دنیا دیکھے تو بڑی آسانی سے لگتا ہے, لیکن وہ ان کے دلوں میں اسلام کا خوف اتنا ہے کیونکہ وہ ایک ایک مسلمان کو مکے میں دیکھ چکے تھے, مکے میں طاقت دیکھ چکے تھے. اس لیے لوگوں کو اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور اسلحہ بھی خریدنے جا رہے ہیں, اور شام تک چلے گئے ہیں اسلحہ خریدنے کے لیے کہ وہاں سے اسلحہ لانا ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, لوگوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ, مکے والے اسلحہ خرید کے واپس آ رہے ہیں, بہت سا اسلحہ ہے, یہ سارا ہمارے خلاف استعمال ہوگا. اب تاریخ کیا کہتی ہے, جب دشمنی ہو جائے, جنگ ہو جائے تو کہتے ہیں ہر بات جائز ہوتی ہے. یہ تو آج یورپ کا بھی قانون ہے کہ جنگ میں ساری چیزیں جائز ہو جایا کرتی ہیں. تو کیا مسلمانوں کو جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ راستے میں اسلحہ پکڑ لیتے, کیونکہ وہ مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے. مدینے سے قریبی راستہ تھا جہاں سے گزر کے جانا تھا, اور اسلحہ سے لشکر بھرا ہوا تھا, وہاں جا کر تیار ہو کے واپس آنا تھا. اگر اسے روک لیتے تو اسلحہ سارا مسلمانوں کا ہوتا.
کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ ہمارے خلاف اسلحہ جا رہا ہے، یہ اسلحہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، اس کو روک لیجئے، اسے پکڑ لیجئے، یہ راستے میں ہیں، چند لوگ ہیں جو لے کے جا رہے ہیں، ایک قافلے کی شکل ہے، اگر ہم مل کر حملہ کر دیں گے تو قافلہ رک جائے گا، اسلحہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اور کل مکے والا آئے تو ہم مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ رکھتے ہوں گے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، اسلحہ آ جائے گا۔ صحابہ نے مشورہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے سن رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ کے کہہ رہا ہے کہ روک لیجئے، کوئی ادھر سے آ کے مشورہ دے رہا ہے، اور یہ سارے مشورے حالات کے عین مطابق تھے، حالات کے مطابق مشورے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کر رہے، نہیں فیصلہ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے روکنا ہے یا نہیں روکنا۔ دیکھ لیجئے اسلام کی سطوت دیکھیے، طاقت دیکھیے، ایمان کی قوت دیکھیے، کہ سوچ رہے تھے کہ قرآن کی آیت آ گئی، سورہ آل عمران کی آیتیں اتر آئی کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سستا سودا کر لیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لشکر یہ جو قافلہ جا رہا ہے اسے پکڑ لے، لوٹ لے، اور قافلے کا سامان سارا کا سارا قبضہ کر لے، مکے والوں کی کمر ٹوٹے گی، ان کے حوصلے پست ہوں گے، یہ ان کے ارادے ہیں، ارادے تو ٹھیک ہیں لیکن آسانی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے آپ کے رب کو یہ منظور نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہے اسلام کی قوت، فرمایا یہ قبول نہیں ہے، اسلام دین اس طرح کا نہیں ہے کہ آسانیاں تلاش کرتا پھرے، یہ تو عظیمت کا دین ہے، طاقت کا دین ہے، ایمان کی پختگی کا دین ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر ذی شوکت، وہ جن کے پاس لڑنے کا سامان نہیں ہے، صرف سامان کٹھا بکسوں میں بند لے جا رہے ہیں، انہیں پکڑ لے اور قبضہ کر لے۔ فرمایا نہیں اے میرے رسول، اللہ کا فیصلہ ہے یحق الحق ویبطل الباطل، کہ آج ہم نے حق کو ثابت کرنا ہے اور باطل کو جھوٹا قرار دینا۔ آج طاقت یہ دکھانی ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، تم باہر سے اسلحہ لے کے بھی جا رہے ہو، تمہارے پاس افرادی قوت بھی بڑی ہے، لیکن دیکھ لو حق کفر پر غالب کیسے آتا۔ یہ طاقت اسلام کی دکھانی ہے ہم نے، یہ اسلحے کی بنیاد پہ جنگ نہیں لڑنی ہے، ایمان کی طاقت پہ جنگ لڑنی ہے۔ قدرت نے روک دیا، یحق الحق کا فرمایا حق ثابت کرنا ہے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کرنا، مقصد یہ ہے۔ نہیں گئے مسلمان، قافلہ سلامتی سے گزر گیا، قافلہ اسلحہ لے کر، دشمن اسلحہ لے کر سرحد کے کنارے سے گزر گیا، مسلمانوں نے روکا، کیونکہ قدرت کا فیصلہ یہی تھا۔ جا کر مسلح ہوئے، طاقت آئی، ایک ایک کے پاس کئی کئی قسم کے اسلحے تھے، اتنا اسلحہ آ گیا تھا کہ مکے سے نکلے اور اس خمار سے نکلے کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ دیکھ لیجئے لشکر بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی بہت ہے، اور حملے کی قوت بھی بہت ہے، تو شک کیا ہو سکتا؟ یقین تھا انہیں کہ ہم فتح پا کے آئیں گے، اور اسی لیے ابو جہل نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے چلتے وقت کہا تھا کہ اے رب کعبہ، ہم تیری حفاظت کے لیے لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا ہم سچے ہیں، تیری حفاظت کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، ہمیں جو سچا ہے اسے فتح دے دینا۔ یہ دعا کر کے نکلا تھا کہ سچے کو فتح دے دینا، ہم سچے ہیں، فتح مل جائے، اور قدرت کہہ رہی تھی کہ فیصلہ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ سچے کو فتح ہو جائے، فیصلہ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ سچے کو فتح ہو جائے۔ تم تو پکار پکار کے مانگ رہے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں نکلو میدان میں،
اب مجبور ہو گئے ہیں. ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے, ہم نے تو لشکر بھی چھوڑ دیا, ہم نے تو قافلہ بھی چھوڑ دیا, ہم لڑنے کو تیار نہیں تھے, ہم لڑائی نہیں کرتے, لیکن میں تمہیں اب حکم دیتا ہوں کہ میدان میں نکلو تاکہ مدینہ پہ حملہ نہ ہو جائے, روک لو. ہاں یہ شرط ہے کہ اسی سے لڑو جو لڑنے کے لیے آ گیا, جو لڑنے کے لیے سامنے نہ آئے اس سے نہ لڑو. یہ پیغام ہے, یہ دفاعی جنگ تھی, یہ دفاع کرنا تھا. نکلے ہیں, صفیں باندھی ہیں, صحابہ کرام کی صفیں باندھی ہیں, کتنے ہیں گنتے چلے گئے, ساتھ ساتھ اسلحہ دیتے چلے گئے. میرے دوستو 313 مشکل سے ہوئے, مشکل سے 313 ہوئے, جن میں بوڑھے بھی ہیں جو اپنی عمریں گزار چکے ہیں, ارے 60-70 سے اوپر عمر والے بھی ہیں, اور بچے بھی ہیں جو 13-14 سال کے ہیں, سارے ملا کے 313. اللہ کا قانون یہ ہے, کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ نے 313 پہ کیوں روک دیا, 12 کیوں نہیں ہوئے, 14 کیوں نہیں ہوئے. پھر خیال آتا ہے کہ اللہ نے تو اپنے رسول بھی 313 ہی بھیجے تھے, رسولان گرامی بھی 313 ہی آئے تھے. اس لیے مجدد الثانی علیہ رحمہ نے جب مکتوبات لکھے, جب خط لکھے تو لکھتے چلے گئے. تو اپنے شاگردوں سے پوچھا میں نے کتنے خط لکھنی ہیں, لوگوں نے کہا حضور 313 ہو گئے. فرمایا اسی پہ روک دو اور جلد بندی کر دو, اسی پہ روک کے جلد بندی کر دو. کہا جی کیوں؟ فرمایا رسولان گرامی بھی اللہ کے 313 تھے, اور اس امت کے سب سے بڑے نمائندے جو میدان میں نکلے تھے وہ بھی 313. معلوم ہوتا ہے قدرت کہہ رہی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 313 رسولوں کی قوت بھی ان میں بھر دیا ہے. نکلیے, آگے نکالے. حدیث میں آتا ہے ایک چھوٹی سی چھڑی ہاتھ میں تھی, اور اس سے سینہ جس کا آگے بڑا ہوتا تھا لائن سے اسے نشان دے کے پیچھے کرتے تھے کہ قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ, ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائنیں بدوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم طاقت کے لیے نہیں جا رہے, ہم اقتدار کے لیے نہیں جا رہے, کوئی دنیا ہوس لے کے نہیں جا رہے, ہم صرف کلمہ لا الہ کو بلند کرنے جا رہے ہیں. اس لیے نکلو. نکل کھڑے ہوئے میرے دوستو, جوان بھی نکلے. واقعات تو بہت ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن نکلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 میل مدینہ سے نکل گئے. طاقت دیکھیے, چھوٹا سا گھر ہو, حفاظت ہو تو لوگ گھر کے گرد کوشش کرتے ہیں حفاظت کرنے کی. آج بتانا تھا کہ کفر والوں ناز نہ کرو کہ تم بہت ہو, میرے پاس کم لوگ بھی ہیں لیکن ہم آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. میدان بدر میں آ گئے. بدر کا میدان آج بھی حاجی دیکھتے ہیں, اور وہاں جا کر آدمی کے سامنے تاریخ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. آج بھی جائیے اگر توفیق ملے تو دیکھیے, ایک 4 دیواری ہے جس میں بدر کا میدان انہوں نے گھیر لیا ہے, چھوٹی سی 4 دیواری کر دی ہے, اور اس کے اندر 13 قبریں ہیں. 13 قبریں ہیں. یہ 13 وہ ہیں جو شہید ہوئے تھے میدان بدر میں. آج تک سارے شہید 14 تھے, 13 وہاں ہے. اور ایک بدر سے مدینہ منورہ آئے تو راستے میں ہے حضرت ابو عبیدہ بن حارث, کیونکہ ان کا راستے میں انتقال ہوا. 14 شہید ہوئے بدر کی جنگ میں, اور کافر 70 مارے گئے. طاقت والے تھے, 70 مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے, اور مسلمان کوئی قید نہیں. یہ تھی طاقت, یہ تھا دبدبہ اسلام کا. نکلے, ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی گئی, تھوڑے سے شتیر درختوں کے تنے اکٹھے کر کے اوپر چھپر ڈال دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھیں گے. ایک
چھوٹی سی جگہ بنا دی گئی. آج بھی جائیے تو وہاں مسجد قائم ہے. یہ مسجد وہی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں بیٹھے تھے. آج وہاں مسجد موجود ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یادگار وہاں کی آج تک موجود ہے. تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو یہ نہیں کہا کہ مدد آ جائے گی، وہ آ جائے گی، کوئی جملہ نہیں کہا. آ کر اس چھپر کے نیچے سجدے میں پڑ گئے. بتا دیا کہ مومنوں طاقت جتنی ہے اتنی لے کر آؤ، لیکن سجدوں کے ساتھ آؤ تو پھر اللہ کی قوت تمہارے ساتھ ہوگی. سجدے تمہاری قوت ہیں، سجدہ کرنا تمہاری میراث ہے، اس لیے آؤ سجدے میں. حضرت صدیق اکبر پاؤں کی طرف کھڑے ہیں اور آپ سجدے میں لگاتار دعائیں مانگ رہے ہیں. رات کا اندھیرا آ گیا، بدر کی وادی سو گئی، ساری کی ساری وادی کے اندھیرا تھا. کافر بھی اپنی جگہ پہ سو گئے، مومن بھی سوئے ہوئے تھے. لیکن ان سب میں اگر کوئی جاگتا تھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. میرے دوستو، ان قوموں کو بقا کی فکر نہیں ہوتی جن کے رہنما جاگا کرتے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. جن کے رہنما جاگتے ہیں وہ قومیں کبھی شکست نہیں کھایا کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات، حضرت صدیق اکبر راوی ہے کہ میں پوری رات دیکھتا رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نگر رہے تھے اور اپنے رب کے سامنے. یہ کیفیت تھی میرے دوستو. اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا کہ چھوٹی سا ایک قافلہ ایک بہت بڑے لشکر کے سامنے کھڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں. دن طلوع ہو گیا. تاریخ کہتی ہے کہ جہاں آپ نے ڈیرا لگایا تھا وہاں ریت تھی، ریتلا علاقہ تھا جہاں ڈیرا لگایا تھا. اور کفر کیونکہ قابض ہو گیا تھا ان جگہوں پر جو سخت جگہ تھی، جہاں مٹی تھی، سخت تھی، پتھر تھے، وہ اچھی جگہ پہ آ گئے اور خوش تھے کہ ہم نے اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے. اور مسلمان ریت میں ہے کہ چلتے بھی ہیں تو پاؤں دھستے ہیں، پاؤں زمین پہ کھپتے ہیں. لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، جب وہ مدد کرنے پہ آئے تو کیسے مدد کرتی. رات موسلا دھار بارش ہوئی. رات سوئے تھے، اتنی شدید مکے والوں نے بارش دیکھی نہیں تھی جتنی ہو گئی. اتنی شدید بارش ہوئی کہ ریت جم گئی اور کفر کا علاقہ پھسلن ہو گیا. وہ چلتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے، ان کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. اور یہ سارے کے سارے جمے ہوئے ہیں. پانی گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کچھ دیوار کر لو، پانی تالاب میں اکٹھا ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے دن یہاں رہنا ہے، پانی کی ضرورت ہوگی. اللہ نے پانی بھیج دیا ہے. قرآن مجید نے، قرآن نے خود ذکر کیا کہ ہم نے پانی نازل کیا، ہم نے پانی بھیجا تھا. یہ ویسے بارش نہیں برسی گئی تھی، قدرت کی رضا آئی تھی کہ ان پر رحمت کی بارش آ جائے. چار دیواری کی. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، کفر کی طرف پانی جتنا گرا ہے وہ بہہ گیا ہے، وہ ڈلوان تھی، سارا پانی نیچے نکل گیا ہے. ان کے پاس پانی نہیں ہے اور ہمارے پاس تالاب ہے، ہمارے پاس پانی ہے. خوشی سے بتا رہا کہ ہمارے پاس پانی ہے، ادھر پانی نہیں ہے. فرمایا وہ لینے آتے ہیں. کہا جی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ پانی ان کے پاس نہیں ہے، وہ پانی چاہتے ہیں. فرمایا ایک راستہ تالاب کا کھول دو، پانی نہ روکنا. ان پر پانی کھول رہے ہیں جو قتل کرنے آئے ہیں، جو مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے ہیں. فرمایا پانی کھول دینا. یہ ہماری رحمت للعالمینی ہے کہ ہم کفر لڑنے کے بھی لیے آئے تو پانی سے محروم نہیں کرتے. حدیث مبارک ہے کہ پانی قوم کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کا پانی روک لے. یہ قانون، ہوا، پانی سب کی ملکیت ہے، سب کے پاس جانا چاہیے. تو کیا ہوا؟ پانی کفر والے بھی ادھر سے پیتے رہے.
پیتے رہے. اگلے دن جنگ ہوئی. ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جنگ ہوئی، سردار سامنے آئے، یہ ان کا فخر تھا کہ بڑے آئے. عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا. یہ سرداران مکہ ہے، ایک ہی گھرانہ ہے اور مکے کا سردار گھرانہ ہے، بنو امیہ کا سب سے بڑا خاندان ہے. سامنے آئے، نکل کے آئے، پکارا. عتبہ بڑا تھا، پکار کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آ گئے ہیں مقابلے میں، نکلو مقابلے میں. یہ ہے اسلام کا پیغام کہ کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا، سب زبان رسالت کو دیکھ رہے ہیں کہ حکم کیا ملتا. یہ تھا نظم و ضبط مسلمان قوم کا. آج تو جس کو چاہو قتل کر دو اور کہتے اسلام پہ نام پہ کر دیا. ارے کفر سامنے للکار رہا ہے، ایک مسلمان آگے نہیں نکل رہا، ایک مسلمان مقابلے کے لیے نہیں گیا ہے کہ نب رسالت ہلے گا تو آگے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. حضرت صدیق اکبر نے چادر کھینچی تو میں یا رسول اللہ، دشمن للکار رہا ہے، جانثاروں کو حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ سجدے سے سر اٹھایا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، رب کے سامنے روتے ہوئے اٹھے تھے. فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی مقابلے کے لیے نکلو. اجازت ملی تو لوگ دوڑے کہ اجازت مل گئی ہے. سب سے پہلے جوان ایک دوڑ کے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اجازت آپ نے دے دی، اب مجھے اجازت دے دیجئے میں جاؤں، میں مقابل پہ جاؤں. تاریخ کہتی ہے خوبصورت جوان تھا، قد و قامت والا تھا، شکل و صورت والا تھا، ایک بڑے گھرانے کا فرد تھا. کہتا میں نکلتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کے دیکھا اسے، فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دیتا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. معلوم ہوا عام اجازت کے باوجود ہر فرد اجازت مانگ رہا تھا. یہ ہے پیغام جو اسلام کا ہے. پیچھے ہٹا دیا. وہ کہنے لگا حضور میں لڑنے کے قابل ہوں. فرمایا نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ. اس نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں کوئی سستی نہیں دکھاؤں گا، میں کوئی کمزوری نہیں دکھاؤں گا، بہادری سے لڑوں گا. فرمایا میں تمہیں اجازت ہی نہیں دیتا. سوچا کیوں اجازت نہیں دی؟ جوان تھا، لڑنے کے قابل تھا، جوان تھا، اجازت نہیں دی. ابو حذیفہ نام ہے اس جوان کا. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وجہ کیا تھی اجازت نہ دینے کی؟ کہ کافروں کی طرف سے جو سردار سامنے آیا تھا عتبہ، وہ اس جوان کا باپ تھا. سامنے کافروں کی طرف سے جو سامنے سب سے پہلے آیا ہے وہ عتبہ اسی ابو حذیفہ کا حقیقی باپ ہے. اور جو دوسرا کھڑا ہے شیبہ وہ اس کا چچا ہے، اور جو تیسرا کھڑا ہے ولید وہ اسی ابو حذیفہ کا حقیقی بھائی ہے. ایک ہی خاندان نکلا تھا. ابو حذیفہ کہنے لگے وہ کفر کی طرف نکلے ہیں تو میں اسلام کی طرف سے نکلتا ہوں. یہ تھا مقابلہ. اس لیے سامنے آئے، نکلنے کے لیے آئے، قوم کی طرف پیغام لے کے آئے. کیا ہوا؟ فرمایا نہیں تم نہیں جاؤ گے. حیرت زدہ ہو گئے. فرمایا جنگ اپنی جگہ ہے، جنگ جیتنی بھی ہے، اسلام کی بقا ہے کہ یہ جنگ نہ جیتی گئی تو اسلام کا زندہ رہنا مشکل ہے. یہ خود جملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ ان کو فتح دے دے، کیونکہ اگر یہ 313 مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا. اس سے اندازہ کیجئے جنگ کتنی بھیانک تھی، جنگ کتنی ضروری تھی جیتنا. اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا ابو حذیفہ جنگ تو جیتنی ہے
لیکن میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا، رحمت عالمین بن کے آیا، رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ میں رحمت للعالمین کو پسے کچھ نہیں ڈالوں گا۔ یاد رکھو، میں نے درس دیا ہے اپنی قوم کو کہ بیٹا باپ کی عزت کرے، بیٹا باپ کا حکم مانے۔ میں بیٹے کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ باپ کو قتل کرے، خواہ باپ کافری کیوں نہ ہو، بیٹے کو میں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ باپ کو قتل کرے۔ میرے دوستو، یہ بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہا اجازت نہیں دیتا میں قتل کی، کسی شکل میں اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا پیغام، یہ یورپ کا آج رائٹر جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو اس کو جھنجھناہٹ آتی ہے، جرجری لیتا ہے کہ اتنا بڑا دین کہ بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اخلاقیات کو سر بفلک بلند کیا ہوا ہے، اخلاقیات کو پامال نہیں ہونے دے رہے، خواہ جنگ کی بھیانک کتنی شکل کیوں نہ ہو۔ نہیں اجازت دی، پیچھے کر دی، فرمایا نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ میری آنکھیں یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے سامنے بیٹا باپ کو قتل کر رہا۔ آج جوانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، جوانوں کو سبق لینا چاہیے کہ باپ کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ باپ لڑنے آیا ہے رسول اللہ سے، قتل کے ارادے سے آیا ہے، کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا رشتہ توڑ نہیں رہے ہیں، اس رشتے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہی اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے اخلاق کو ہمیشہ بلند رکھا ہے ہر کام۔ یہ اخلاقی قوت ہے اسلام کی۔ فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا لوگوں میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں، میں تو دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں اخلاق سکھاؤں کہ انسان بن کے رہنا کیسے آتا۔ نہیں اجازت دی تو 3 انصاری آ گئے، عبداللہ، معاذ اور عوف نام ہے تینوں کا، کہنے لگے جی ہم جاتے ہیں۔ فرمایا ہاں تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ نکلو۔ وہ سامنے نکلے تو عتبہ چیخ پڑا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں، کاشتکار ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کیوں؟ ہم تو سردار لوگ ہیں، سرداروں سے ہی لڑیں گے، چھوٹوں سے نہیں لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا لوگوں گواہ رہنا، میں اسی اونچ نیچ کو توڑنے کے لیے آیا، میں اسی خاندانی عصبیت کو توڑنے کے لیے آیا ہوں کہ سب اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو پرہیزگار ہے۔ خاندان بڑے نہیں بناتے، انسان اپنے اخلاق و کردار سے بڑا بنتا۔ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ پرہیزگاری سب سے بڑی قوت ہے۔ فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ عصبیت کا سبق دے رہا ہے، یہ خاندانی شرافت کی باتیں کر رہا ہے اور دین سے انحراف کر رہا ہے۔ میرے دوستو، فرمایا اگر یہ نہیں مانتا تو واپس آ جاؤ۔ تینوں کو واپس بلا لیا۔ فرمایا مجھے برا لگا تمہارا یہ کہنا، لیکن تمہاری ضد پوری کروں گا۔ اب میں مکے والے نہیں نکالوں گا، مہاجروں میں سے نہیں نکالوں گا، اپنا خاندان نکالوں گا، اپنا خاندان۔ تمہیں خاندان پہ فخر ہے تو میرا خاندان ہے، میرا چچا حمزہ آئے گا، میرا چچا زاد ابو عبیدہ آئے گا، میرا چچا کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 چچا زاد بھائی ہیں اور ایک چچا ہے، تینوں کو نکالا۔ ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا کے، یعنی بڑے تایا کے بیٹے تھے، جو حضرت عبدالمطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت علی حضرت عبدالمطلب کے صاحبزادے تھے۔ فرمایا اپنا گھر بھیجتا ہوں،
گھرانہ بیچتا ہوں، جاؤ مقابل پہ۔ تاریخ کو آج تک وہ مارکا یاد ہے کہ عتبہ کے سامنے حضرت حمزہ گئے، شیبہ کے سامنے حضرت ابو عبیدہ گئے، اور ولید جو جوان تھا اس کے سامنے جوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ تینوں مقابلے ہو گئے، مبارزت کی جنگ تھی، تینوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ نے جا کر کہا عتبہ میں آ گیا ہوں، جانتے ہو مجھے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم بڑا آدمی چاہتے ہو تو مجھ سے بڑا نکالو، میں سردار مکہ کا صاحبزادہ ہوں۔ کہنے لگا اب تو مجھے تسلی آ گئی ہے، لڑیں گے۔ تلوار اٹھائی، ماری، آپ نے ڈھال پہ تلوار روک لی، اس نے پھر ماری، روکی، خود نہیں مار رہے، اس کی تلواریں سہ رہے ہیں، وہ مارتا جا رہا ہے، آپ روکتے جا رہے ہیں۔ جب بہت مار لیا تو کہا عتبہ اب میری باری بھی تو آنے دو، میں تیرے سارے وار سہ گیا، سارے وار کر کے تو نے دیکھ لیے، اب میرا وار بھی دیکھو، تم نے تو کئی کر کے ناکام ہو گئے، میرا پہلا ہی کامیاب ہوگا، میرا پہلا ہی کامیاب ہوگا۔ تلوار اٹھائی اور سیدھی ماری، وہ پورا لوہے میں غرق تھا، سر پہ کھوت تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، پورے جسم پر کڑیاں تھی کہ تلوار لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ حضرت حمزہ نے تلوار ماری، تاریخ کہتی ہے خود کٹ گیا، خود کٹ گیا، تلوار نیچے گردن تک آ گئی، نیچے نکلی، جسم کو کاٹتی ہوئی نکلی اور زمین تک چلی گئی۔ پورا جسم کاٹ دیا، دو حصے کر دیا، لوہے کی کڑیاں بھی دو ہو گئی، جسم کے ہڈیاں بھی دو ہو گئی۔ یہ تیغ حمزہ تھی، دعوے تھے اس کو خاکساری کے، یہ تیغ حمزہ تھی، دعوے تھے اس کو خاکساری کے، زمین پر آ گئی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے، دو ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ داڑھی ادھر گرا، ادھر گرا، ولید آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے، اسے ناز ہے کہ وہ جوان ہے، ابھی جوانی چڑھ رہا ہے۔ آپ نے تلوار گھما کے ماری اور گردن پہ لگی، اوپر کا حصہ کٹ کے ادھر جا گرا، نچلا حصہ ادھر آ گیا۔ انہوں نے کاٹا تھا، انہوں نے سر یہ ردا کر دیا، زمین پہ دھڑ گرا بغیر سر کے۔ حضرت ابو عبیدہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی کتنی طاقت سے لڑ رہا، ادھر توجہ تھی۔ شیبہ نے موقع دیکھا کہ یہ ادھر دیکھ رہے، اس نے تلوار مار دی، آپ کے گھٹنے پہ لگی، اتنے زور سے لگی کہ خون بہنا لگا، اتنا خون بہہ گیا کہ جسم نڈال ہو گیا، بالکل گرنے لگے۔ یہ قوم جنگ کے خلاف آداب تھا، بے خبری میں تلوار لگانا عرب کے ماحول کے مطابق نہ تھا، لیکن اس نے دھوکہ کیا، تلوار لگی، زخم ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ابو عبیدہ گرنے لگے ہیں، دوڑ کے آئے اور شیبہ پہ حملہ کر دیا اور شیبہ کو بھی فنار کر دیا، دوسرا بھی قتل ہو گیا، گرا، اور حضرت ابو عبیدہ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول اللہ کے دربار میں لے آئے۔ چچا اپنے بھتیجے کو، جو اگرچہ چچا عمر میں چھوٹا ہے بھتیجے سے، وہ سب سے بڑا بیٹا ہے، یہ سب سے آخری اولاد ہیں، لیکن کیا ہوا، اٹھا کے لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ابو عبیدہ زخمی ہیں، محبت سے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ابو عبیدہ اب مانگو، کیا مانگتے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ فرمایا یا رسول اللہ کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، صرف اتنی گواہی مانگتا ہوں کہ آپ زبان نبوت سے گواہی دے دے کہ ابو عبیدہ شہید ہو گیا، صرف میری شہادت کی گواہی دے دے کہ ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہونے سے رہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ اتنا جملہ کہا تو جان دے دی۔
جان دے دی میرے دوستو، یہ ہے قربانی کے جذبے، یہ ہے قربانی کے جذبے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، اور جتنی قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ یہ مولانا اعظم رضا نے اسی منظر پہ کہا، اسی منظر کو کہا تھا میرے دوستو۔ پھر جنگ شروع ہو گئی اور بڑی بھرپور جنگ ہوئی ہے، بہت زخمی ہوئے، بہت لوگ پریشان ہوئے۔ واقعات تو بہت ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے، بدر کی جنگ وہ جنگ ہے جس پر فتح پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک قوم کی حیثیت سے منوا لیا تھا۔ مکے والے پریشان تھے، سارے کے سارے 70 کے 70 مقتول مکے کے ایک گڑھا کھودا گیا اور اس میں ڈال دیے گئے، 70 کے 70 ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں کیسے دفن کرنا ہے؟ فرمایا گڑھا کھودو، حفرۃ البدر کہتے ہیں اس کو، بدر کا ایک گڑھا ہے جس میں ڈال دیا گیا، اوپر مٹی ڈالنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لیا۔ اللہ اللہ، کافروں کی لاشیں پڑی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے جانے والوں یہ بتا کے جاؤ، یہ تصدیق کرتے ہوئے جاؤ، یاد رکھو ہم نے جو ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نصرت دے گا وہ تو سچ ہو گئی۔ ما وعد ربنا حقا نحن وجدنا ما وعد ربنا حقا، ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم بھی تو وعدہ کر کے آئے تھے کعبہ میں کھڑے ہو کر، تمہارا وعدہ بھی سچا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ایک بات کہی کہ تم بھی تو کعبے کی چڑھاوے لے کے آئے تھے، تم بھی تو حتیم پہ دعائیں مانگتے آئے تھے، کیا ہمارا بات سچی ہوئی یا تمہاری سچی ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کٹ گئے، ان کے تو جسم بھی کٹے ہوئے ہیں، ان سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا اے فاروق تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی ہمت نہیں ہے آج ان میں، یہ یوں لاجواب ہو گئے ہیں کہ جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ نے فرما دیا کہ جانے والے بھی سنتے ہیں اگرچہ کوئی بھی کیوں نہ، یہ بھی ایک بات بتا دی، اور انہیں وہاں سارے کو ایک گڑھے میں مٹی ڈال کے دفن کر دیا گیا، اور صحابہ کرام 13 جو شہید تھے ان کی قبریں بنائی گئیں، ایک ایک قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میرے دوستو بدر کی جنگ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، یہ غزوہ بدر ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ اس جنگ کا، اور ایک جملہ جو میں آخر پہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑے تھے، انتم اذلہ، آپ بہت تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن ہم نے مدد کی، ہم نے 3000 فرشتہ بھیج دیا، بثلاثۃ آلاف مرتفین، ہم نے نشان لگا لگا کے فرشتہ بھیجا، 3000 فرشتہ بھیجا، اور جب دیکھا کہ اور ضرورت ہے تو 2000 اور بھیج دیا، 5000 فرشتہ بدر کی جنگ میں مومنوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ قدرت نے بتا دیا مومنوں تم کھڑے ہو کے اپنی تعداد نہ دیکھو، ان فرشتوں کی بھی تعداد دیکھو جو پیچھے کھڑے ہیں، ان کو بھی دیکھو جو پیچھے تمہاری مدد کو کھڑے ہیں۔ حفیظ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر، وہ آج بھی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ خلوص سے لڑو، دین کی حقانیت کے لیے لڑو، رسول اللہ کی عصمت کی حفاظت کے لیے لڑو۔
لڑائی تمہاری صاف ہو جائے، اقتدار کے لیے نہیں، یہ لڑو گے تو ہم ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اسلام کو یہی فتح اور یہی نصرت ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ جب بھی ہم فتح پائیں گے تو بدر کا صدقہ ہی پائیں گے، بدر کا صدقہ ہی ہمارے لیے ہوگا۔ میرے دوستو، کہا جا رہا ہے کہ پچھلے جمعے اپیل کی تھی آپ کے سامنے، کہا تھا کہ مسجد کے لیے کوشش کیجئے کہ تعمیر کا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے تعاون سے ہی بنتی ہیں مسجدیں۔ یہ ہم اپنا گھر بنانا چاہیں تو سارے ذرائع اکٹھے کر لیتے ہیں، ہر چیز اکٹھی کر لیتے ہیں، بنانا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو سوچو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بننا ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ میرے دوستو، اپنے گھر بنتے ہیں تو بگڑتے ہیں، پھر بنتے ہیں بگڑتے ہیں۔ مسجد جو بنا دی گئی جب مشکل ہوتا ہے۔ میں کافی دنوں سے کچھ بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہوں۔ آج مجھے کہا جا رہا تھا کہ تقریر نہ کریں، مجھے گھر سے بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ نہ کریں کیونکہ رات بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں یہی سوچتا ہوں، آ جاتا ہوں کہ جو کلمہ نکلا اگر کسی پہ اگر اثر ہو جائے گا، شاید اس کی اثر پذیری کے صدقے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ کہ زندگی اسی طرح گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کا حکم پہنچاتے ہوئے گزر جائے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، کیجئے نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کوئی گناہ نہیں تھا، وہ راتوں کو کھڑا ہوتے تھے، رات بھر کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں قرآن آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ دورہ قرآن ہم تو آپس میں کھڑے ہو کے کرتے، رسول اللہ جبریل کے ساتھ کرتے۔ یہ ہے قرآن کی حفاظت، کتنی قیمت ہے۔ تو میرے دوستو، خیرات بھی کیجیے، کچھ کیجیے۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ کچھ دینے کا بھی مہینہ ہے، مسجد کی بھی خدمت کیجیے، لیکن زکوٰۃ سے نہیں، مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو آپ نے محنت سے کمائی ہے اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کی ہے، اس میں سے حسب توفیق نکالیے اور دیجیے کہ مسجد میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکھوں کی ضرورت ہے۔ میں نے تو بار بھی کہا ہے، میرے دوست کرے تھے کہ یہاں جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں، میں کئی جگہ تراویح پڑھنے جاتا ہوں تو ایک مسجد میں جاتا تھا، نہیں تھا، تو آج وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، لوگ آرام سے لائے۔ تو تراویح نماز پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے کچھ کام ہو جانا چاہیے، یہی ثواب ہے۔ وہ نماز پڑھیں گے، ثواب ملے گا، وہ خیرات۔ تو کوشش کیجئے کہ پنکھے تو ضرور لگ جائیں، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ یہاں بہت جلد کم از کم 4 اے سی آ جائیں تاکہ آدمی محبت سے بیٹھ جائیں اور محبت سے سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آئیے کوشش کیجئے کہ یہ جو 2-3 منٹ کے لیے مسجد کے لیے چندے کی اپیل ہے، دیجیے جتنا دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك